السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ کیسے ہیں ناظرین اکرام؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ میں رکھے۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور پیاری سی حدیث سنانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ قربة من قرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی مسلمان سے کسی پریشانی کو دور کر دے گا، اس کی کسی تکلیف کو دور کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں آخرت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ نفس اللہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن جو اس کے پاس پریشانیاں ہوں گی، جو اس تکلیف ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ومن ستر مسلما، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی آخرت میں ستر پوشی کرے گا، اس کے گناہوں کی ستر پوشی کرے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں بڑی ساری باتیں معلوم ہوئیں، بہت ساری ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دی ہیں کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کو پرامن بنانا ہے، پرسکون بنانا ہے، کہ جس طرح سے ایک مسلمان جب کسی بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی مشکل میں کام آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اخروی مشکل کو دور فرما دے گا۔ وہ دن جس دن جہاں کوئی سہارا نہ ہوگا، جہاں کوئی پریشانی کو دور کرنے والا نہ ہوگا، جہاں بھائی سے بھاگے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ کب؟ جب ایک بندہ اس دنیا کے اندر اپنے کسی ساتھی، کسی مسلمان کی مدد کرے گا، کسی مشکل کو دور کر دے گا۔ آج اپنے معاشرے پر نظر ڈالیے میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے، اللہ اکبر، اس نبی کی ہم تعلیم کو ہم کس طرح سے چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں۔ آج اب ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ لوگ پریشانیاں تو دور، لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کو مشکل میں دیکھنا انہیں اچھا لگتا ہے، لوگوں کو پریشانی میں دیکھنا انہیں خوشگوار معلوم ہوتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے سامنے والا مشکل میں رہے۔ بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، بہن اپنے بہن کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، ہر آدمی ایک دوسرے سے حسد میں لگا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، کوئی مشکل میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو، اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ بڑے سارے طریقے ہیں اس کے، بڑے سارے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے ہیں۔ کوئی شخص رو رہا ہے، کوئی شخص غم زدہ ہے، پریشان ہے، اس کے قصہ کو سنیے، اس کا ماجرا کیا ہوا ہے، اس کو سن کر کے آپ دو کلمہ تسلی کے ادا کر دیجئے، آپ صرف اسے تسلی دے دیجئے، اس کے دل کو اطمینان آ جائے گا، واللہ آپ کے دل کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کی آپ زیارت کر دیجئے، اس کے پاس بھی اس کے بیماری کے حوالے سے کچھ کلمات ادا کر دیجئے، واللہ اس کو بہت سکون مل جائے گا۔ اسی طرح سے زندگی کے کسی بھی مشکل میں کوئی پھنسا ہوا ہے، کسی بھی مشکل میں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو مال کی ضرورت ہے، کسی کو قرض کی ضرورت ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، مالی مدد ہو، جسمانی مدد ہو، زبانی مدد ہو، جس طرح سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کی مدد کرے گا۔ اسی طرح سے ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اس دنیا کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ستر پوشی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا۔ اور ایک بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں، یعنی کہ تمام کے تمام انسان سے غلطیاں ہونی ہی ہونی ہیں۔ جب غلطیاں ہر انسان سے ہونی ہے تو یقینی بات ہے کہ ہر انسان
عیبدار ہے، ہر انسان کے اندر عیب ہے، کوئی بھی انسان عیب سے خالی نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپائے، نہ کہ اس کے عیب کو بیان کرتا پھرے۔ اگر وہ مسلمان کسی دوسرے کے عیب کو بیان کرتا پھرے گا تو یقین مانے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے سخت عذابات تیار کر رکھے ہیں قیامت کے دن۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ ہم کسی کی تھوڑی سی برائی دیکھ لیتے ہیں، کسی کا تھوڑا سا عیب دیکھ لیتے ہیں تو اس عیب کو ہم سرے بازار پھیلاتے رہتے ہیں، نشر کرتے رہتے ہیں۔ بچیے میرے بھائیوں، بہت ہی خطرناک جرم ہے کسی ایسے عیب کی نشر، کسی ایسے عیب کو نشر کرنا جو عیب پردہ پوشی میں ہے، اس کو آپ نشر کریں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ آپ کسی کی پردہ پوشی کر کے آپ ایک بہت بڑے تکلیف سے بچ جائیں گے، بہت مشکل سے آپ نجات پا جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن، جہاں پر لوگ چاہیں گے کہ ہمارے گناہ کس طرح سے چھپ جائیں، ہمارے گناہ کس طرح سے کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، مٹ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان تمام گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت میں آسانی ہو، اس دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ میں آسانی کرتے رہیے۔ جہاں بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، آپ ہمیشہ مدد کے ہاتھ بڑھاتے رہیے لوگوں کے ساتھ میں۔ اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا، اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو کا پیغام یہی ہے کہ آپ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے معاون بنیے، اللہ آپ کا معاون بنے گا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا معاون رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ میں، فی امان اللہ۔